حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ جب منفی سوچ جڑ پکڑے اور انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑتا ہے جب وہ تمہارے انعام سے واقف ہو چکا ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گالی کا جواب گالی اور طعنے کا جواب طعنے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو، اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو، اس عام کو خاص کر دو۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے بعد کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے پوری ذمہ داری سے جلائیں۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں: کلمہ طیبہ کا ورد، استغفر اللہ کی کثرت، درود سلام کی کثرت۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی ایسا شوہر ملے۔ جب بھی کسی کو چن لیا جاتا ہے نا، تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط ہوگی کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی،
مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، اور یاد رکھو جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ اور جان لو، اپنے الفاظ سے ہوشیار رہیں، ایک بار کہے جانے کے بعد وہ صرف معاف کیے جا سکتے ہیں، بھولے نہیں جا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے، تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اور یاد رکھو، انسان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ اور جان لو، ساتھ صرف رب دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے رستہ بدل لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اور یاد رکھو، تکلیف آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری وسعت برداشت کے مطابق، اللہ کے حکم سے۔ ہر تکلیف ایک پہچان ہے، اور یہ ایک بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اور ذرا دل اور دماغ سے سوچئے، کیا ہماری خوش نصیبی اور خوش قسمتی کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ پردہ یہ نہیں ہے کہ بس خود کو چھپا رکھو، پردہ یہ بھی ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ بھوکے کے سامنے کھانے کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ غیر شادی شدہ کے سامنے شادی کی نمائش نہ کرو، اور بے اولاد کے سامنے کبھی بھی اولاد کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ مسافر کے سامنے گھر کی نمائش نہ کرو، پردہ یہ بھی ہے کہ یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو، اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا تم بھرم رکھو، ان کی کمزوری کو کبھی بھی کسی پر عیاں نہ ہونے دو، پردہ یہ بھی ہے کہ تم کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو، اگر تمہیں کسی کے راز یا عیب معلوم ہے تو ان کو اپنے تک رکھو، کسی کی بھی عیب جوئی سے پرہیز کرو اور پردہ پوشی کو اپناؤ۔